اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ قرآن مجید پر عجیب و غریب اعتراضات کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ قرآن مجید احادیث کی مدد کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا، لہٰذا اسے قرآن مجید کو احادیث کی روشنی میں پڑھا جانا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ جس انسان کو قرآن مجید سمجھنا ہے اسے پہلے 19 علوم کا ماہر ہونا چاہیے، اس کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا۔ ٹھیک ہے صاحب، نہیں آتا ہوگا۔ بہرحال اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے، نور۔ نور کیا ہوتا ہے؟ لائٹ۔ یہ بلب روشن ہے، لائٹ آ رہی ہے، اس کی روشنی میں سب کچھ پڑھ سکتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کو لائٹ کہا۔ اس کے لیے آپ ذرا سورہ اعراف 7 نمبر سورت کی آیت نمبر 157 157 پر آ جائیے اور دیکھیے اللہ رب العزت قرآن کے متعلق کہہ رہا ہے النور الذی انزل معہ، یہ لائٹ جو اس نبی کے ساتھ نازل ہوئی ہے، تو قرآن ہوا لائٹ۔ تھوڑا سا اور آگے چلیے، سورہ شورا سورت نمبر 42 اور آیت نمبر 52 52 اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے متعلق فرماتا ہے جعلناہ نورا، ہم نے تو اسے لائٹ بنایا ہے، روشنی بنایا ہے۔ ایک تیسری آیت اور پیش خدمت ہے، وہ ہے سورہ تغابن سورت نمبر 64 64 آیت نمبر 8 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، مانو اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور اس لائٹ کو جو ہم نے نازل کی ہے۔ نور، لائٹ، روشنی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کو تو کہا کہ یہ لائٹ ہے، لیکن سارا قرآن پڑھ جائیے، کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے احادیث کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ وہ بھی لائٹ ہیں، حتیٰ کہ احادیث کا سارا مجموعہ کھنگال جائیں، ساری احادیث لفظاً پڑھ جائیں، آپ کو کہیں بھی قول رسول نہیں ملے گا جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ احادیث بھی روشنی ہیں، احادیث بھی لائٹ ہیں۔ اب مجھے بتائیں، جو چیز روشنی ہی نہیں ہے، جو لائٹ ہی نہیں ہے، اس کے ذریعے سے میں کیسے قرآن کو پڑھ سکتا ہوں؟ قرآن جسے اللہ نے روشنی کہا، لائٹ کہا، وہ تو سورج سے بھی زیادہ روشن ہے۔ یہ مجموعہ احادیث یہ تو مٹی کے تیل کا دیا بھی نہیں ہے۔ ذرا غور تو فرمائیں، آپ ایک چراغ جلا کر
سورج کا مطالعہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو صاحب سیدھی سی بات ہے کہ اللہ کی روشنی، اللہ کی بھیجی ہوئی لائٹ کی روشنی میں احادیث کا مطالعہ کریں، اللہ کے فضل و کرم سے سب کچھ سمجھ آ جائے گا کہ کیا ان میں غلطی ہے اور کیا ان میں صحیح ہے۔ بات کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک بات واضح کر دوں کہ یہ مجموعہ احادیث جو ہمارے پاس موجود ہے یہ 100% غلط نہیں ہے۔ دوبارہ سن لیں، یہ احادیث کا مجموعہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، داؤد، موطا امام مالک وغیرہ جتنی بھی ہیں، یہ 100% غلط نہیں ہیں۔ جو لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ یہ مجموعہ احادیث سارا کا سارا یکسر غلط ہے، وہ خود غلطی پر ہیں۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ لائٹ، وہ چراغ جلائیں جو اللہ نے بھیجا ہے اور اس کی روشنی میں ان کا مطالعہ کریں۔ آپ کو سب کچھ روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گا کہ یہ حدیث قول رسول ہے اور یہ نہیں ہے۔ بس میری اتنی ہی گزارش ہے کہ خدارا اللہ کے قرآن کی روشنی میں ان کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ آسان ہو جائے گا سمجھنا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کی روشنی میں ان کا مطالعہ کر سکیں۔ آمین۔